مدینہ منورہ ایک ایسا شہر کہ جس کی فضا میں ہی ایمان کی خوشبو رچی ہوئی ہے، لیکن ایک رات مدینہ منورہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا کہ جو اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک اور حیران کن واقعات میں سے ایک تھا۔ ایک صحابی رسول کہ جنہوں نے جنگ بدر میں بہت سے کافروں کو جہنم واصل کیا تھا، انہیں صحابی کے اوپر جاسوسی کا الزام لگنے والا تھا۔ ایک ایسا جرم کہ جس کی سزا صرف موت تھی۔ لیکن کہانی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہانی ہے خطا اور مغفرت کی، اور محبت اور وفاداری کی۔ یہ واقعہ ہے سن 8 ہجری کا، کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ تھا مکہ کی فتح کا۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کو بغیر خون بہائے فتح کریں گے، اور اس مشن کی کامیابی کا انحصار اس بات کی رازداری پر تھا۔ لیکن ایک شخص کی لغزش کی وجہ سے یہ راز افشا ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشن کہ وہ مکہ کو بغیر خون بہائے فتح کرنا چاہتے ہیں، ان کے اس مقصد پر پانی پھر سکتا تھا۔ ایک رات مدینے کا ایک شخص بہت بے چینی کی حالت میں قلم اور کاغذ اٹھاتا ہے کہ جس کا نام حاطب بن ابی بلتعہ تھا۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخلص مسلمان تھے، مگر ان کا خاندان ابھی تک مکہ میں موجود تھا، لہٰذا حضرت حاطب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر جنگ ہوئی تو ان کا خاندان انتقام کا نشانہ بنے گا، اور قریش کے لوگ ان کے تمام خاندان والوں کو قتل کر دیں گے۔ اسی خوف میں حضرت حاطب نے قریش کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خط لکھنے کے بعد حضرت حاطب نے وہ خط ایک عورت کے حوالے کیا، اور اس عورت کو حکم دیا کہ وہ یہ خط مکہ میں پہنچا دے، جس کے بعد وہ عورت ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینے سے نکل گئی، اور بظاہر اس تمام واقعے کا کسی بھی شخص کو علم نہ ہوا۔ لیکن یہ واقعہ اللہ کے نبی سے چھپا نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے اس تمام واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مکہ سے باہر ایک عورت جا رہی ہے کہ جس کے پاس ایک خط ہے، اور اس عورت کو پکڑو اور میرے پاس لے آؤ۔ یہ تینوں گھڑ سوار مدینے سے بہت تیزی سے نکلے، اور راستے میں روضہ خاک کے مقام پر انہیں وہ عورت مل گئی۔ اس عورت کو پکڑنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ خط ہمیں دے دو، جس پر اس عورت نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی بھی خط موجود نہیں ہے، جس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ نہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کبھی جھوٹے ٹھہرتے ہیں، لہٰذا خط نکالو، ورنہ ہم لوگ مجبور ہوں گے کہ ہم لوگ تمہاری تلاشی لیں۔ اور آخرکار اس عورت نے اپنے بالوں کی چٹیاں میں سے وہ خط نکالا اور حضرت علی کے حوالے کر دیا، کہ جس کے بعد وہ تینوں لوگ وہ خط لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے پر ایک جان کی قیمت لٹک رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے حاطب، یہ کیا ہے؟ حضرت حاطب نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایمان ترک نہیں کیا اور نہ ہی کفر کی محبت اپنے دل میں پالی ہے۔ میں نے یہ خط صرف اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے لکھا تھا،
اور میں یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور غالب کرے گا۔ یہ میری صرف ایک کمزوری تھی مگر بدنیتی نہیں تھی۔ جس پر حضرت عمر ابن خطاب تلوار کی طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا لوں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ بدر میں شریک رہا ہے اور تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھ کر فرمایا ہو کہ جو چاہے کرو، میں نے اہل بدر والوں کو بخش دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور حضرت حاتب بھی رونے لگے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو معاف کر دیا۔ اور یوں ایک لمحے کی لغزش پر رحمت للعالمین کی رحمت غالب آ گئی اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی زندہ مثال بن گئے کہ اسلام صرف سزا نہیں دیتا بلکہ وہ لوگوں کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اس موقع پر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایک ایمان والا کبھی بھی نیت سے غدار نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رحم عدل سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ لوگوں کے شیئر کرنے سے کسی کے دل میں نبی کی رحمت کا چراغ جل اٹھے۔